السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ فعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البصاق فی المسجد خطیئہ وکفارتها دفنها متفق علیہ۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 205 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البصاق فی المسجد خطیئہ وکفارتها دفنها۔ البصاق تھوکنا، تھوک کو کہتے ہیں البصاق، تھوک، اور بعض روایتوں میں ہے البزاق، تھوک۔ دونوں روایتیں ثابت ہیں، البصاق صاد کے ساتھ بھی، البزاق زا کے ساتھ بھی۔ البصاق فی المسجد خطیئۃ، البصاق معنی ہے تھوک، فی المسجد مسجد میں، خطیئۃ گناہ، البصاق فی المسجد خطیئۃ مسجد میں تھوکنا گناہ ہے، مسجد میں تھوکنا گناہ ہے۔ وکفارتها دفنها، کفارہ مانے کفارہ، دفنها دفن کرنا۔ حدیث کا ترجمہ دیکھیے، وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البصاق فی المسجد خطیئۃ، مسجد میں تھوکنا گناہ ہے، مسجد میں تھوکنا جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ کیوں گناہ ہے؟ کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں عبادت کی جاتی ہے، سجدہ کیا جاتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، یہ تھوکنے کی جگہ تھوڑی ہے۔ مسجد بنائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، اور جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور جو اللہ کا گھر ہے تو اس کا احترام بجا لانا ضروری ہے، اس کو پاک صاف رکھنا، گندگی سے بچانا، یہ ایمان کی ذمہ داری ہے، مسلمانوں کی بڑی ذمہ داری ہے کہ مسجد کو پاک صاف رکھیں۔ سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم سے اللہ رب العالمین نے کیا عہد و پیمان لیا تھا؟ وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ابراہیم اور اسماعیل سے اللہ رب العالمین نے عہد لیا تھا، کس بات کا عہد لیا تھا؟ کہ وہ میرے گھر کو پاک صاف رکھیں۔ تو مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کا بڑا خیال رکھتے تھے، مسجد کی صفائی اور پاکیزگی کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے ایک قبلے کی دیوار پر تھوک دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اس کو صاف کیا تھا۔ مسجد نبوی میں ایک آدمی نے پیشاب کیا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً صحابہ کرام سے کہا جاؤ پانی لاؤ اور پیشاب کی جگہ پانی بہاؤ۔ مسجد کی صفائی کا اہتمام رکھنا بہت ضروری ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محلے محلے میں مسجد بنانے کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ مسجد کو پاک صاف رکھا جائے اور خوشبو میں اس کو بسایا جائے۔
تو مسجد میں تھوکنا منع ہے، گناہ ہے۔ مسجد اس لیے نہیں بنائی جاتی کہ وہاں تھوکا جائے، گندگی کی جائے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ البصاق فی المسجد خطیہ، مسجد میں تھوکنا گناہ ہے۔ وکفارتها دفنها، وکفارتها دفنها، اور اس کا کفارہ دفن کرنا ہے۔ یعنی اگر کوئی مسجد میں تھوک دیا ہے تو مسجد میں تھوک کو دفن کرنا، ختم کرنا، مٹانا، صاف کرنا، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کا کفارہ ہے۔ یعنی یہ گناہ ہو گیا، یہ غلطی ہو گئی، تو حل کیا ہے، کفارہ کیا ہے؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم دے رہے ہیں دفنہا، تھوک کو دفن کرنا ہے۔ دفن کرنے کا مطلب کیا ہے؟ زمین اگر مٹی کی ہے، یعنی مسجد میں جو دیوار ہے یا فرش ہے وہ مٹی کی ہے، تو وہی مٹی لے کر کے تھوک کے اوپر ڈال دینا، تو یہ کیا ہو گیا؟ تھوک دفن ہو گیا۔ اصلاً تھوکنا منع ہے، اصلاً مسجد میں تھوکنا منع ہے، لیکن اگر کوئی تھوک دے، اس کو حاجت ہے، ضرورت ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کی صفائی کا خیال رکھے، اس کو دفن کر دے، مسجد میں گندگی نہ پھیلائے۔ متفقون علیہ، اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں بیان کیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم کی بھی روایت ہے کہ البصاق فی المسجد خطیہ، کہ مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ دفن کرنا ہے۔ نماز کی حالت میں اگر تھوکنے کی ضرورت پڑ جائے تو اپنے سامنے یعنی قبلے کی طرف اور اپنے دائیں اس جانب تھوکنا کیا ہے؟ منع ہے۔ البتہ بائیں طرف پیر کی جانب اس طرح کی گنجائش ہے، وہ تھوک سکتا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد کا احترام بجا لانا چاہیے۔ مسجد میں تھوکنا منع ہے، مسجد میں تھوکنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر تھوک دیے تو صاف کرنا واجب ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ تھوک ناپاک نہیں ہے۔ جو آدمی تھوک لعاب ہے، یہ آدمی کا تھوک یا لعاب ناپاک نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا، اس کا کفارہ دفن ہے۔ اگر تھوک ناپاک ہوتا تو دھلنے کا حکم دیتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مٹی ڈال دو، بالو ڈال دو، اس کو دفن کر دو۔ اگر زمین یعنی فرش جو ہو چٹائی بچھی ہو، قالین بچھی ہو، تو وہاں اگر کوئی شخص تھوکتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے صاف کرے، دھل دے، اس کو صاف کرے اور دھل دے۔ اگر زمین ہے، بالو ہے، ریت ہے، مٹی ہے، جیسے پچھلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ زمین فرش جو ہے جہاں نماز پڑھتے تھے وہ مٹی کی ہوتی تھی، تو اس کو مٹی ڈال دیتے تھے، لیکن آج تقریباً ہر جگہ پر فرش جو ہے جہاں نماز پڑھتے ہیں وہ پتھر کا ہے، یا وہاں چٹائی بچھی ہے، یا قالین بچھی ہے، یا سیمنٹ سے اس کو برابر سرابر کیا گیا ہے، پلاسٹر کر دیا گیا ہے۔ تو اگر وہاں کوئی شخص تھوک دیا ہے تو اسے چاہیے کہ پانی وغیرہ سے وہ صاف کر دے، دھل دے، تاکہ مکمل گندگی کیا ہو، ختم ہو جائے۔ آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ مسجد کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، مسجد کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، مسجد میں گندگی کرنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو مسجد کا ادب احترام بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔